ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ جی، سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ مدنی منوں نے اپنے حساب سے سوالات کیے ہیں اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی پیارے انداز سے علم و حکمت کے ساتھ جو ہے جوابات عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ کہ بڑوں کے لیے بھی تربیت ہے، مدنی منوں کے لیے بھی تربیت ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے سب کے لیے تربیت کے مدنی پھول ہیں۔ اور ہمارا موسم چل رہا ہے، جی ہاں، اس کو موسم نہیں کہتے ہیں، موسم کہتے ہیں، اور مدنی موسم چل رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ماد بھائی کی جانب، کیا مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں۔ جی ماد بھائی، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ ارے آپ کا انداز بھی ماشاءاللہ بڑا جوشیلا سا ہے کہ بندہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ بہرحال مدنی موسم کی بات آپ نے کی ہے تو موسم حج جاری ہے، ہمارے سلسلے کا موسم حج جاری ہے، اور ہم نے طواف کی بات کی، ہم نے ہمارے رمل کا طریقہ بھی بیان ہوا، یعنی تو طریقہ کچھ بس مدنی منوں کو کچھ بیان ہوا، کیسے کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیا پہننا ہے، یہ باتیں ہم نے کچھ بیان کی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ حج کی بہت ساری چیزیں ہیں، اب تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، ہم نے ان کو تھوڑا ہی سکھانا ہے، ان کو پورا سیکھنا پڑے گا جب یہ بڑے ہوں گے، حج کریں گے، اللہ پاک توفیق دے۔ ہاں، بعض سمجھدار مدنی منع ضرور ہوتے ہیں، اور یہ جب جائیں گے اگر والدین وغیرہ کے ساتھ جاتے ہو تو ان کو کئی چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے، مسجد کے ادب کا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اللہ پاک توفیق دے ان کے والدین کو کہ وہ صحیح طور پر ان کے ارکان پورے کروائیں اور خود صحیح طور پر ان کی معلومات ہو۔ ان کو تو تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ قسط نمبر 4 حج و عمرہ کے تعلق سے ہے، امیر السنت کا پورا تربیتی یہ اجتماع بھی اس کے اندر ہے، ساتھ اور کئی مدنی پھول ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اور ہمارے مدنی منع کا جو سوال ہے وہ تو بڑا ہی خطرناک سوال ہے آج کا۔ خطرناک ہے؟ کیا ڈر جائیں گے اس کو دیکھ کر؟ ڈر جائیں گے یا کچھ بس ہے خطرناک سوال؟ چلیں جی، خطرناک سوال آ رہا ہے اور جواب کیا ہے دونوں دیکھتے ہیں۔ سارے پاپا جب شیطان ہے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہ لوگ شیطان کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے رفیق الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ کھجور کی گٹھلی جتنا پتھر مارے۔ یہ آدمی اس وقت ڈنڈا مار رہا ہے، کیا ڈنڈے سے زیادہ چوٹ نہیں لگے گی؟ اور اگر ہم توپ کا گولا ہی مار کر کام تمام کر دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ماریں گے تو کیا شیطان بعد آ جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماورا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ شیطان ایسا بت اور ایسا بھوت ہے بدبخت کہ وہ لاتوں سے بھی باز نہیں آتا، تو یہ ڈنڈا کیا کرے گا؟ تو اس کو پتھر نہیں مارے جاتے، کنکر مارے جاتے ہیں، کنکریاں۔ اور یہ ہم ادا کرتے ہیں سنت ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام شیطان کو مارا تھا، پوری حکایت ہے اس کی۔ تو اس یادگار کو حج میں باقی رکھا گیا، اور حجی کنکر مارتے اس جگہ پر کنکر مارتے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے۔ تو انہوں نے جیسے کنکر مارے ویسے ہم کو مار رہے ہیں۔ تو اس لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکر مارنے، بڑے مارنا یہ بھی مکروہ ہے، بڑے بھی نہیں مارنے۔ تو ڈنڈا بھی نہیں مارنا ہے، جوتے بھی نہیں مارنے ہیں۔ لوگ جوتے بھی پھینکتے ہیں، ڈبے بھی پھینکتے ہیں۔ اب اپنی طرف سے 70 وہ جو کنکریاں مارنے کا جو حساب کتاب ہے وہ کنکریاں اپنی طرف سے مارتے ہیں۔ اب علاوہ اگر کوئی ڈنڈے مارتا ہے اور جوتے مارتا ہے تو اس پر تو
क्या कहा जाए, हमारा शैतान से नफरत का एक इजहार तो है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसने हमको बहुत तंग किया हुआ है, वो बेचारे करते हैं इस तरह इजहार। अब कोई तो जज्बात में वाकई जोश में मारते होंगे और समझते होंगे यही शैतान है, हालांकि ये शैतान नहीं है, एक पत्थर का सतून यादगार में बनाया हुआ है, बाद वालों ने बनाया है, उस वक्त नहीं था। तो इससे दरअसल शैतान जलील होता है। जैसे कि आपने सुना होगा या देखा तो कम ही होगा, सुना तो होगा कि लोग जब किसी एमएनए से या वजीर से या सदर के मुखालिफ हो जाते हैं या वजीर आजम के मुखालिफ हो जाते हैं, तो फिर ये कि वो उसका पुतला बनाते हैं और जलाते हैं, उसको जूते मारते हैं। तो अब ये कि ना सदर साहब को जूते लगते हैं ना आग लगती है, लेकिन इससे उसको तकलीफ होती है, ना ईजा होती है, मेरी तजलील हो रही है। तो शैतान को जलील करते हैं। ये तो समझ में आता है कि वो जलील तो होता है, इसको जलील ही किया। और उस वक्त तो कंकरियां बाकायदा उसको मारी थी, जिससे वो मरदूद जो था वो जलील व ख्वार हुआ और वहां से हटा, क्योंकि रास्ता घेर के बैठ गया था कि मैं ज़बाह नहीं करने दूंगा इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो इस पर ये कंकरियां मारी गई थी, इसको हटाने के लिए। लेकिन ज़ाहिर उस वक्त तो शैतान को मारी थी, अब उसकी यादगार है कि उस जगह पर हाजी कंकरियां मारते हैं। तो जैसी कंकरियां मारी गई वैसी ही मारनी है, खजूर की गुठली के बराबर। बड़े पत्थर नहीं मारने, बड़े पत्थर को तोड़कर छोटी कंकरियां बनाना भी मना किया गया। छोटी कंकरियां वहां करोड़ों अरबों होती है, हाजी चुनते रहते हैं, हर साल खत्म ही नहीं होती, इतनी वो वहां चुनते रहते हैं। अल्लाह की शान है, बरकत है उसमें, शैतान की खैर नहीं है, इसके खिलाफ वो मार धाड़ जारी रहेगी। हर साल इसको करोड़ों कंकरियां पड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये नाक नहीं है जो कटे, इसकी जलील है। तो बहरहाल डंडे वगैरह कंकरियों का कायम मकाम नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। तोप से उड़ाने से भी वो सुतून ही उड़ेगा, शैतान को कोई तोप कोई बम उड़ा नहीं सकता, जो इसने मोहलत मांग ली अल्लाह ताला से। तो अब ये जिंदा रहेगा जब तक रब चाहेगा। उसको न नजर आता है कि चलो उसको कोई बम से उड़ा दे, नजर भी नहीं आता, ना उसको बम असर करे। ये जिन है ना, शैतान फरिश्ता नहीं है, जिन है। फरिश्ते को भी बम वगैरह असर नहीं करता। तो शैतान जो है ये जिन है, और जिन को बम से या बंदूक की गोली से नहीं मारा जा सकता। ये ऐसी मखलूक है जो हमको नजर ही नहीं आती। अल्लाह ताला इसके शर से बचा, इसके वसवसों से हमको महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, याद रखें जिस काम का अल्लाह पाक ने जितना हुक्म दिया है वो काम इतना ही करना है। अब ना उससे ज़्यादा करना है ना उससे कम करना है। अब जैसे कि वज़ू में जो है चेहरा 3 बार धोना सुन्नत है। अब किसी का दिल चाह रहा हूँ मैं ज़्यादा धो लूँ, तो भाई 3 मरतबा आपने चेहरा धो लिया, सुन्नत अदा हो गए। अब फजर में आप सुन्नत अदा कर रहे हैं, 2 सुन्नतें हैं और 2 फ़र्ज़ हैं। अब किसी का दिल चाह रहा हो, मेरा नमाज़ पढ़ने का दिल चाह रहा है, तो मैं 3 रकत पढ़ लूँ, तो नहीं, 2 ही पढ़नी है। तो जितना अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है इतना ही हमने उसको बजा लाना है, अमल करना है। जी मात भाई, इसमें असल ये चीज़ है जी, जो कायदा है, उसूल है। एक बात समझे, एक चीज़ अल्लाह ने लाजिम कर ली, एक काम का तरीका से ऐसा ही करना है। यानी नमाज है आपकी 2 रकतें हैं, 2 से ज़्यादा पढ़ेंगे तो मकरूह तेहरीमी होगी, गुनाहगार होंगे, फुला चीज़ नहीं होगी कि 2 ही पढ़नी है। और ये इसका तरीका बयान कर दिया। जायद पढ़ना मना कर दिया गया। अजान के ये अल्फाज हैं, अल्फान के यही अल्फाज कहे जाएंगे। इकामत है, इसके ये अल्फाज हैं, ये कहे जाएंगे। हाँ, अगर कोई शख्स फ़र्ज के साथ नफल है बहुत सारे पढ़ लेता है, इसकी इजाज़त, वो जितने नफल पढ़े, जबकि नफल के मकरू वक्त ना हो। 3 वक्त तो हर नमाज के मकरू हैं, लेकिन नफल के 12 औकात मकरू हैं। अब ये अपने वकरू वक्त के अलावा नफल जितने पढ़े। अब एक सलाम में नफल पढ़ने उसके मसाइल होते हैं, दिन में कितनी रकत है, रात में कितनी रकत है, ये भी एक चीज़ है। दुरूद पाक पढ़ना है, सुबह दोपहर शाम रात, 1000 पढ़े, 10,000 पढ़े, रोज़ाना जो पढ़े, तो ये चीज़ों की इजाज़त है। इसी तरह अजान है, उसकी कलिमात तो ये हैं, अजान से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली, अजान से पहले कोई शख्स आया, अजान से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली, दुरूद पाक पढ़ लिया और कहा कि मैं अजान देने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए। तो ये अजान से पहले
اذان سے پہلے ایک چیز اس نے الگ کی ہے، مگر اذان سے پہلے کی یہ چیز چونکہ منع نہیں ہے یہ کر سکتا ہے۔ ایک چیز جو چیز طے ہے، طریقہ کار پتہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز کریں، مطلب التحیات ہے اسی طرح پڑھنی ہے، اس کا حرف بہ حرف اسی انداز سے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک جو نماز میں پڑھنا ہے قرآن ہی پڑھنا ہے، تلاوت جو کرنی ہے قیام کے وقت تلاوت کرنی ہے، اب تسبیحات کرنے بیٹھ گئے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں منع ہوتی ہیں، ان چیزوں کو نہیں کیا جائے گا، جو چیز طے ہے اس طرح کی جائے گی۔ ہاں اس سے پہلے اور بعد اگر کوئی چیز کر لی گئی تو منع ہی نہیں ہے۔ جب اللہ رسول نے منع نہیں کیا، بھئی اللہ رسول نے لازم نہیں کیا آپ 1000 نفل پڑھیں، اور اللہ رسول نے منع بھی نہیں کیا 1000 نفل پڑھیں۔ اللہ رسول نے آپ کو لازم نہیں کیا آپ 1000 درود پاک روز پڑھیں، منع بھی نہیں کیا، اور کام بھی ثواب کا ہے۔ حدیثیں بھی بیان کر رہی ہوتی ہیں، درود پاک کے فضائل بھی ہیں، زید درود السلام رسالہ میرے سنت کا بھی ہے۔ اب یہ اتنا میٹھا میٹھا سا کام ہے، جہاں منع نہیں ہے تو وہ کر لیا۔ ایک شخص گھر میں داخل ہو کر درود پاک پڑھے تب بھی منع نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے تو درود پاک پڑھے تب بھی منع نہیں ہے، قرآن پاک پکڑ کر لا رہا ہے اس پہ درود پاک پڑھے تو منع نہیں ہے، اذان سے پہلے درود پاک پڑھ رہا ہے تو منع نہیں ہے۔ تو اب ایسی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو چیز لازم کر دی ایسے ہی کرنا ہے۔ حج انہی دنوں میں ہوگا، ان کے علاوہ نہیں ہوگا۔ عمرہ پورے سال ہوگا، کچھ دن اس کے بھی منع ہے، احرام باندھنے کی نیت ان دنوں میں کرنا منع ہے، گناہ کے کام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے تو نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاں پر ایک روک ٹوک ہے وہاں پر ہے، اب آپ کی روک ٹوک نہیں ہے تو اس کے مطابق آپ کام کر سکیں گے۔ بس جس بارے میں آپ کو پتہ چل جائے یہ منع ہے اور ادھر یہی دعا پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، تو آپ نے اسی انداز سے کرنا ہے، اور جو آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ پوچھ لیں بھائی، علماء کرام سے پوچھ لیں، مفتیان کرام سے پوچھ لیں۔ اور یہ بہت اچھا لگے گا کہ ایک چھوٹا سا مدنی منا ہو اور وہ کسی سلسلے میں ریکارڈ کروا دیتا ہے، یا کسی مفتی صاحب سے کوئی ایسی بات پوچھ لیتا ہے، بس اوقات اس کا مدنی گلدستہ بن جاتا ہے۔ اور یہ آپ جو چھوٹے مدنی من رہتے ہیں، آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو شرعی رہنمائی چاہیے، تو کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، وہ خوش ہوں گے یار اتنا سا مدنی منا ہے اور سوال ایسا پوچھ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں صحبت کا بھی اس میں اثر ہوتا ہے۔ ایک ہمارے اپنے دارالفتہ سنت کے مفتی صاحب ہیں نا، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال مدنی منع کا بھیجا۔ وہ کچھ تھا سوال ایسا نا جیسے مدنی منع ہوتے ہیں، یہ کام کیوں ہوتا ہے، یوں کیوں، ایسی چیز ہوتی ہے نہیں، اس میں مطلب کیوں والا سوال ہو یا نہ ہو، بس اس کے ذہن میں کوئی بات آئی، اس نے پوچھا یوں کیوں، ایسا کیوں۔ تو میں نے ان کو بولا یار سوال تو بڑا اچھا ہے، آپ نے ریکارڈ کروایا، آپ نے دے دیا، ان کو کہا نہیں یہ اس کا اپنا سوال ہے، اس کا اپنا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی صحبت، سوال، مسئلہ پوچھتا، مسئلہ یوں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ مدنی منع، آپ نے چپل جو ہے نا وہ مدنی منوں والی اسلامی بھائیوں والی پہننی ہے، اسلامی بہنوں کی چپل آپ نہیں پہن سکتے۔ اب چھوٹی سی مدنی منی ہے، ہیلمٹ پہننے لگے گی، نہیں یہ ہیلمٹ تو مردوں کا ہے، ہیلمٹ نہیں پہن سکتی آپ یہ نہیں کریں گے۔ مدنی منع ہے تو اس کو کہیں گے دوپٹہ نہیں پہن سکتے آپ۔ یہ باتیں بچوں کو اب آپ یہ سمجھا رہے ہوں گے نا، تو اب اس کے ذہن میں کئی باتیں آئیں گی۔ تو اس نے اس طرح کا اپنے ذہن کا ایک سوال تھا جو اس کے ذہن میں آیا، وہ بھیجا۔ تو یہ چیز بھی ہوتی ہے، اور مدنی منوں کا ایسا ماحول گھر میں ہونا چاہیے۔ ایسے سوال آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ شامل بھی کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں، الحمدللہ وہ چلا بھی اور چلتے بھی ہیں۔ اچھا اب بات ہوئی تھی رمی کی، اس کے اندر کنکر مارنے کی، فلا چیز کی، تو ہم پہلے تو یہ پتہ چلے کہ رمی ہے کیا، طریقہ بھی ہے اور دکھاتے ہیں ہم ان کو۔ بھائی رمی دیکھیں اور سمجھیں۔ آج 10 ذی الحجۃ الحرام جمرۃ العقبہ کی رمی کرنی ہے، صرف اس کو بڑا شیطان بھی بولتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمرے سے کم از کم 5 ہاتھ دور، یعنی 2.5 گز 2.5 میٹر دور ہو، اور زیادہ دور ہو تب بھی حرج نہیں ہے، کم فاصلے سے نہ مارے۔ اور مینا سیدھے ہاتھ پر ہو، اس طرح کھڑا ہو کہ مینا شریف سیدھے ہاتھ پر اور مکہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ جب جمرے کے اس طرف آ جائیں گے نا تو مینا سیدھے ہاتھ پہ ہی ہو جائے گا اور مکہ شریف بائیں ہاتھ پہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر جمرے اس طرح لائن سے ہیں اور جس طرح آپ تشریف کھڑے ہیں، اسی طرح اگر حاجی آ جائیں گے جمرے کے اس طرف تو آٹومیٹکلی مینا رائٹ پہ ہو جائے گا اور مکہ پاک لیفٹ پہ ہو جائے گا۔ اب مگر ظاہر ہے وہاں سجکا پڑے گا نہیں، جی، تو اس لیے معلومات پہلے کر لیں کہ کس طرف مکہ شریف ہے۔ اب یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہر کنکری پر ابتدا میں کرنا ہے، مارنا ہے، اور
काश ये नीयत बन जाए उस वक्त कि मुझ पर जो मुसल्लत है शैतान और बुरी ख्वाहिशात, मैं उनको मार भगा रहा हूँ। ये वक्त बाद औक़ात लोग मजाक मस्खरियाँ कर रहे होते, लेकिन सच्ची बात है कि ये वक्त भी रिक्कत का है कि एक वक्त वो था कि जब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना इब्राहीम इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इलाही ज़बह करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त शैतान रास्ता रोकता था इनका और इस तरह रुक जाता था कि सारा रास्ता घेर लेता था कि नहीं जाने दूंगा। तो इन हजरात ने इसको कंकरियां मारी थी कि ये उसी की याद है कि पहले दिन 7 कंकरियां मारी, दूसरे दिन तीन जगह पर इसको 3 जगह रोका तो 3 जगह मारी, इसी तरह तीसरे दिन, तो ये उसकी यादें हैं। मगर ये कंकरियां मारना वाजिब है और खुद ही मारनी होंगी, ये भी ज़हन में रखे। बात बात पर लोग किसी को वकील कर रहे थे कि मेरी तरफ से मार के आना, और वैसे दंदनाते फिरते होते तो ऐसा नहीं चलेगा। वो तो ऐसा मरीज हो कि जो जा ही ना सकता हो वो दूसरे को भेज सकता है। और हज्जनों को भी खुद अपने हाथ से मारना होगा, ये नहीं कि औरत है तो इसके बदले मर्द मार दे, औरत खुद जाके मारे कंकरियां। तो अब ये कि आप इस तरह खड़े हो कि सीधी तरफ मीना शरीफ, उल्टी तरफ मक्का मुकर्रमा, उल्टे हाथ पर, और शहादत की उंगली और अंगूठे में कंकरी पकड़ ले, और हाथ ये बॉल की तरह घुमा कर नहीं मारना है, बल्कि जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह हाथ उठाए कि बगल की सफेदी नजर आए, और इस तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, 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 बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब मार के अबाउट टर्न कर ले और यूं चलते चलते दुआ मांगे। लेकिन अब इस तरह उल्टा होना मुमकिन नहीं है, ऐसी वो अब तामीरात हो गई हैं, तो ये इस तरफ चलेगा दीवार की तरफ उल्टे हाथ पर नहीं, सीधे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे भी यू टर्न बना हुआ है, पुल बना हुआ है, और सीधे हाथ की तरफ भी बना हुआ है, जिससे मुड़ के मीना जा सकेंगे। तो यू टर्न करें जी, तो जहाँ रास्ता है, दुआ मांग ले। जी जी। तो अब शैतान ने बड़ा तंग किया हुआ है, तो कुछ लोग गुस्से में चप्पल भी मारते हैं, पत्थर भी मारते हैं, बोतल भी उठा के मार देते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो ये तरीका नहीं है, जो सुन्नत है ना उसी पर अमल करना है। बल्कि अगर ये चप्पल और डिब्बे मारे, मसलन किसी ने 7 चप्पल मारे तो कंकरी मारी ही नहीं, तो उसकी तो कंकरियां मारना ये रमी हुआ ही नहीं ना, इस पर तो दम वाजिब हो जाए अगर इसने इसको रिपीट नहीं किया, इआदा नहीं किया इसका। तो ये चप्पल जूते नहीं मारने। हाँ, आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अदा करनी है, जो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा है, उसी को अपनाना, और शैतान उसी से नाराज होगा। आपके जूते चप्पल से हो सकता है कि ये खुश हो कि चलो देखो मैंने यहाँ आकर भी इनको मतलब वो गैर शरई काम करवा दिया, कि इसी को कंकरियां समझ के जूते मार के चले गए और इनका हज जो था वो नाकिस हो गया। जी भाई, तो कंकरियों से जो है वो जमरे को मारना ये रमी कहलाता है। और अमीर अल सुन्नत दामद बरकातुहू ने कितनी सारी चीज़ों के बारे में हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। अब ये है कि वहाँ पर जाकर तो ये मदनी गुलदस्ता रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन एहतमाम किया गया कि देखें, एक तो ये है कि आपने लिबास के ऊपर जो है वो एहराम की चादरें भी ले ली है हमें सिखाने के लिए, और वो जमरे बना दिया गया है। अब कितनी साइज़ होनी चाहिए कंकरियों की, किस तरह हाथ में लेना है, बस का वहाँ पर बहुत रश हो रहा होता है, वहाँ पर इस तरह आप रिकॉर्डिंग मुश्किल है। लेकिन अमीर सुन्नत अभी तो बज़ाहिर हमें नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन अमीर सुन्नत यहाँ पर भी वो चीज़ बना के देखें, इस तरह ये अंदाज होना चाहिए। जितना अमली तरीका अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने करके दिखाया है, ये कि वज़ू का, नमाज का, इस मामले में बच्चे के कान में अजान कैसे देनी है, तो नमाज ही के आगे से गुजरने के मदनी फूल के किस तरीके से आप गुजर सकते हैं, नमाज में ये ख़राबी हो जाए तो उसको दुरुस्त किस तरह अंदाज से किया जाएगा। तो जितना अमीर अल सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया की सीरत में ये बात नज़र आती है कि आप हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि यार ये अमली तरीका हो, बस पढ़कर अच्छे से अच्छे अंदाज से हो। ये दूसरों में शायद हमें बहुत ये कि ज़बानी सुने जा रहे हैं, किताब के अंदर लिखिए, बस वक़्त हाजियों को जो हज पे जाने वाले हैं बस वक़्त समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन अमीर अल सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया बहुत
آسان انداز سے بہت آسان اردو کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کتاب رفیق الحرمین، اس کو آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں جو جا رہے ہیں. آپ کو جب جائیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بھی جب وہاں پر حاضر ہوئی تو جو کتاب میں لکھا ہوا تھا تو میں یار یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لوگ ہاتھ ہلا رہے ہوں گے، تو کتاب میں پڑھی تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہی منظر دیکھا تو وہ لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے. تو امیر صاحب فرماتا آپ ان لوگوں کی طرح نہیں کیجیے گا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب رفیق الحرمین رفیق المعتمرین وہاں بیٹھ کر لکھی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے یہ کہ شاید آپ نے کہیں اور لکھی ہو، لیکن وہ جو منظر ہیں اس کتاب کے اندر اتنے پیارے انداز سے جو ہے کتاب کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کا ساتھ ہے. حرمین کا ساتھی کون؟ رفیق الحرمین. یہ ساتھ رکھیں اور اسلام بھائی کو تحفتاً پیش کیں. وہاں اماد بھائی مزہ آ گیا. رفیق الحرمین اور اس کے ساتھ میموری کارڈ امیر السنت کا رکھیں تاکہ وہ عملی طریقے بھی دیکھیں. رفیق الحرمین آڈیو بک میں بھی، بولتی کتاب میں بھی، اگر پڑھنے میں مسئلہ تو سن سکتے ہیں، ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور اس طرح یہ چیزیں آپ ساتھ رکھیں اور بڑے ادب کے ساتھ جائیں، بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ. ایک بڑی پیاری حکایت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس موقع پر دکھائیں گے. جی. معذور حاجی حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ آزاد اللہ شرف و تعظیمہ کے راستے میں ایک اپاہج و معذور حاجی دیکھا جو گھسٹ کر چل رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا سمرقند سے. میں نے پھر پوچھا کتنا عرصہ ہوا وہاں سے چلے ہوئے؟ جواب دیا 10 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. میں بڑے تعجب سے اس کو دیکھنے لگا. اس پر وہ بولا اے شفیق کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی نے مجھے متعجب کر دیا. کہنے لگا اے شفیق سفر کی دوری کو میرا شوق یعنی عشق قریب کر دے گا اور میری کمزوری کا سہارا میرا مولا ہے. اے شفیق تم ایک ضعیف یعنی کمزور بندے پر تعجب کر رہے ہو، اس کو تو اس کا مولا عز و جل چلا رہا ہے. پھر اس معذور نے 2 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے. نمبر 1 اے میرے آقا عز و جل میں تیری زیارت کو آ رہا ہوں اور عشق کی منزلیں کٹھن ہیں لیکن شوق یعنی عشق اس شخص کی مدد کیا کرتا ہے جس کی مال مدد نہیں کرتا. نمبر 2 وہ ہرگز عاشق نہیں جس کو راستے کی ہلاکت کا خوف ہو اور نہیں وہ عاشق ہے جس کو راستوں کی سختی نے چلنے سے روک دیا. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مکہ شریف اور مدینہ شریف کی کیا شان ہے کہ وہاں کی تو ہر چیز میں ایک رونق ہے. آپ گاڑی دیکھیں تو یہاں کی بھی گاڑیاں ہیں لیکن وہاں کی گاڑی اس میں بھی رونق ہے. اور کوئی بھی چیز مکے سے مدینے، مدینے سے مکے لے کر جانے والی ہے. واہ بھائی واہ. اچھا یہ ایک بات میں آپ کو ناظرین عرض کرتا چلوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب جو حج پہ جا رہے ہیں یا مدینہ شریف جائیں گے، آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو لائٹ تو یہاں پر بھی جل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں سیور لگا ہوا ہے، بلب لگا ہوا ہے، یہ بھی روشنی دے رہا ہے. لیکن جو مدینے کے جو روشن بلب ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ جب بند ہوتے ہیں وہ جب بھی روشن ہے. وہاں کی لائٹ میں، وہاں کی روشنی میں ایک الگ ہی چمک ہے، گویا وہ مسکرا رہے ہیں. آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس طرح اتنی اس کی جو روشنی ہے نا وہ ایک الگ ہی روشنی ہے. وہ مدینے کی روشنی ہے، وہاں کی جو روشن لائٹ ہیں وہ مسکرا رہی ہیں. وہ اپنے اوپر شاید یوں ہے کہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ شریف میں ہیں، ہم مکہ شریف میں ہیں. تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکایت ہم نے سنی. ایک حکایت میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت حمزہ بن واصل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں حدود حرم میں ایک آدمی نے ستو کھایا. اچھا جب وہ ستو کھا رہا تھا تو اس کے اندر ایک سوئی تھی. اب وہ اس کو نظر نہ آئی. اب اس نے جیسی ستو منہ کے اندر رکھا تو سوئی تھی تو اس کے حلق میں محسوس ہوئی اور وہ زخم ہو گیا. اب بہت علاج کروایا لیکن بہتری نہیں ہو رہی. اب وہ زخم تھا، اب یوں تھا کہ وہ موت کے قریب شاید ہوتا چلا گیا. اس کو یوں لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں، ویسے تو ہو ہی رہے موت کے قریب. اب اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علاج کریں تو کیسے کریں.
تو پھر اس نے کہا مجھے زمزم شریف پلایا جائے. تو چنانچہ ان کو زمزم شریف پلایا گیا. اب زمزم شریف پیتے رہے, طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی. تو راوی کہتے ہیں کہ میری والد صاحب نے ان کو کئی مرتبہ حرم شریف میں دیکھا تو وہ پرسکون تھے اور مکمل صحتیاب ہو چکے تھے. جو وہاں جا رہے ہیں زمزم شریف پئیں, پیٹ بھر کے پئیں, اس کی برکتیں حاصل کیے. اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اور انشاءاللہ کعبۃ اللہ سامنے ہوگا اور زمزم شریف کا گلاس ہوگا. کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھڑے ہو کر انشاءاللہ عز و جل زمزم شریف پئیں گے اور دعا اس کی پڑھیں برکتیں اور حاصل اس کے کریں گے. بعد زمزم شریف پڑھیں اور اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ پاکستان میں پی رہے ہیں زمزم شریف تو اس وقت بھی دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی ماد بھائی, اب کیا مدنی گلدستے ہیں, کیا آپ کی نیتیں ہیں؟ اب مدینے چلنا ہے مگر آج نہیں, اگلے سلسلے میں مدینے آج ہی لے چلیں حضرت, اللہ اللہ اللہ. کل نہیں بس آج مدینہ. تو مدینے کی باتیں ہوں گی, ہم انشاءاللہ جو آئندہ سلسلہ آپ دیکھیں گے مدینہ منورہ کی باتیں ہوں گی, میٹھے میٹھے مدینے کی باتیں ہوں گی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. اب سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا, اب سلسلہ تو ختم کرنا ہے تاکہ آپ دیگر سلسلے دیکھیں اور اس سلسلے کا انتظار کریں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات. اب میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ نے سب نے مل کر جو ہے جواب دینا ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فیضان مدنی مذاکرہ جاری انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے, دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت, مرشد کا جواب.